محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. اور یقیناً اہل حدیث ایک دو بات میں اس حوالے سے، کیونکہ میں اس بات کو اپنے لیے باعث فخر و مسرت سمجھتا ہوں کہ میں خاکسار بھی پیغام اہل حدیث کے لیے دو چار الفاظ آپ کے گوش گزار کروں. یہ یاد رکھیے کہ اہل حدیث یہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، یہ کسی جماعت کا نام نہیں ہے. اہل حدیث کسی امام کی امامت کی طرف نہیں بلاتے، یہ کسی قائد کی قیادت کی طرف نہیں بلاتے، یہ کسی پیشوا کی پیشوائی کی طرف نہیں بلاتے، یہ کسی فقیہ کی فقاہت کی طرف نہیں بلاتے. اور لوگوں کی طرح ہم جو ہے وہ امامت کے نام پہ، وہ قیادت کے نام پہ، وہ کبھی فقاہت کے نام پہ دین کے اندر رکھنے ڈھالنے والے نہیں ہیں. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آقا کائنات جو شریعت لے کے آئے تھے، آپ نے کہا ترکتکم علی محجۃ البیضاء، میں تم کو شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن ہیں. آپ نے کہا میں نے کوئی ایسا برا کام نہیں جو تم کو دوزخ کی طرف لے جانے والا ہو اور اس سے آگاہ نہ کیا ہو، اور کوئی ایسا اچھا کام نہیں جو تم کو جنت کی طرف لے جانے والا ہو اور وہ نہ بتلایا ہو. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم بلاتے ہیں تو خذوا ما آتاکم الرسول وما نہاکم عنہ فانتہوا کی صدا کی طرف اگر ہم بلاتے ہیں تو فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم کی باز گشت کی طرف اگر ہم بلاتے ہیں تو ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا کی صدا کی طرف، کیونکہ ہمارے پاس وہ ہستی موجود ہے کہ اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے در کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آج کے بڑے محترم معزز مہمان حافظ اکرم زاہد بٹوی صاحب. ملتمس ہوں حافظ اکرم زاہد بٹوی صاحب سے وہ آئیں اور اپنا مفصل خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو، بزرگوں، احترامات لائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، آج دے اس عظیم الشان پروگرام دے اندر احباب نے مینوں حکم فرمایا ہے کہ بے نماز دے انجام دے حوالہ دے نال گزارشات کیتی جائے۔ میں انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر اس حوالہ دے نال چند گزارشات کراں گا۔ اللہ کل دعا ہے کہ رب العالمین میری حاضری اور تساں تمام احباب دی تشریف آوری نو قبول و منظور فرمائے۔ اج رات دا ساڈا مل بیٹھنا اللہ ذوالجلال اپنے دربار اندر قبول فرما کے قیامت نو ساڈی سب دی نجات دا سبب بنا دے۔ نماز ایک ایسا مسئلہ ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے
کہ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਹੋਏ, ਗਰੀਬ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਮੁਕੀਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋਏ, ہر حال دے اندر مسلمان بندہ ہی تد ہے اگر وہ 5 وقت دا نمازی ہوئے گا، اور اللہ پاک نے نماز ایک ایسی عبادت بنائی ہے کہ اس عبادت دی وجہ دے نال ہر وہ شخص مرد ہے عورت ہے جو نماز پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس شخص دے گناہ معاف فرما کے نماز دی برکت دی وجہ نال اللہ اس نو جنت دا حقدار بنا دے گا۔ حضرات، اصل بات انسان دے عمل دی ہے۔ ایک آدمی رات اپنا نرم بستر چھڑ کے سفر کر کے مسجد کے اندر آئے، ساری رات پروگرام سنے، بعض ایسے بھی بیچارے قسمت دے مارے جلسہ سنن واسطے بھی آئے بیٹھے نے، آئے ساری رات جلسہ سنن گے، لیکن انہاں نو ہن بھی نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوئی۔ بے نماز بن کے مسجد کے اندر بیٹھ گیا۔ جو فرض ہے، جو ضروری ہے، او تے کم نہ کیتا، ساری رات بیٹھ کے جلسہ سن کے چلا جائے، فجر دی نماز پھر نہ پڑھے، تو حضرات کوئی فائدہ نہیں اس کا رات جاگن دا، واز سنن دا، واز کرن دا۔ کرن والا بھی اگر بے نماز ہے تو اس کا واز کرنا بیکار ہے، سنن والا بھی اگر بے نماز ہے تو اس کا واز سننا بالکل بیکار ہے۔ حضرات، واز نہ سنے، اس دے ایمان دے اندر فرق نہیں آ سکتا، لیکن اگر نماز نہ پڑھے او مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس واسطے اپنی زندگی دے اندر انقلاب پیدا کرے، تبدیلی پیدا کرے، جلسہ سنن واسطے آئے اس ذہن نال، اس ارادے دے نال کہ میں کوئی دین دی بات سن لا، اپنی زندگی دے اندر
میں تبدیلی پیدا کر کے چلا جاواں۔ بے نماز ہے قرآن و حدیث سن کے آئندہ مالک دے نال اس بات کا پختہ وعدہ کر جائے کہ اللہ جو زندگی گزر گئی ہے اوتے گزر گئی، باقی جو زندگی ہے وہ میری نماز پڑھ دیا گزر جائے۔ حضرات، اگر انسان نمازی بن کے اس دنیا تو چلا جائے گا، اس کی دنیا بھی بہتر، اس کی آخرت بھی بہتر ہے۔ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ رب العالمین حج ہے وہ شخص کرے گا جس نے کول مال ہے حج کرے گا، نیکی حاصل کر لے گا۔ اسی طریقے دے نال مال ہے زکوٰۃ ادا کرے گا، نیکی حاصل کر لے گا۔ لیکن نماز ایک ایسی بھائیو عبادت ہے، مال نہ ہوئے پھر بھی آدمی نماز پڑھ دے، تاجر نہیں، مالدار نہیں، غریب انسان ہے، کپڑے پھٹے پرانے پہننے والا ہے، گھر دے اندر سکی روٹی کھانے والا ہے، نماز مسجد دے اندر آکے وہ بھی 5 وقت پڑھتا ہے، اور دوسرے پاسے ٹھاٹ باٹ والا لباس پہن کے مسجد دے اندر وہ بھی آکے نماز پڑھتا ہے۔ ثواب اللہ پاک نے اچھے لباس والے نو بھی اتنا ہی عطا کرنا ہے، ثواب اللہ پاک نے غریب نمازی نو بھی اتنا ہی عطا کرنا ہے۔ پھٹے کپڑے پہن کے مالک دے گھر آنے والے نو بھی اللہ نے ثواب اتنا ہی عطا کرنا ہے۔ اے نماز ایک ایسی اللہ نے عبادت بنا دیتی ہے کہ جن دے تو ہر شخص فائدہ اٹھا کے قیامت نو جنت دا حقدار بن سکتا ہے۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے، جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز دی برکت نال اللہ اس بندے نو دنیا دا سکون عطا کر دیندا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز دی برکت دے نال اللہ ذوالجلال اس انسان نو موت لے آئے گا، ایمان تے موت لے آئے گا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز بندہ پڑھدا ہے، نماز دی برکت دے نال اللہ دنیا دے اندر انسان نو سکون عطا کر دیندا ہے۔ حضرات، نماز ایک ایسی عبادت ہے، بندہ نماز پڑھدا ہے، نماز دی برکت نال اللہ ذوالجلال اس بندے دے کبیرہ صغیرہ گناہوں تے معافی دا کلم پھیر دیندا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، بندہ نماز پڑھدا ہے، کل قبر دے اندر جائے گا، اللہ انہوں قبر دے اندر حساب و کتاب وچ کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، بندہ نماز پڑھدا اس دنیا تو چلا جائے گا، قبر دے اندر جائے گا، اللہ ذوالجلال اندی قبر اندر جنت دا بستر تیار فرما دے گا۔ نمازی نماز پڑھدا اس دنیا تو چلا جائے گا، حد نگاہ تک نمازی دی اللہ قبر نو کھول دے گا۔ حضرات، نمازی نماز پڑھدا اس دنیا تو چلا جائے گا، اللہ ذوالجلال قبر دے اندر اس نمازی
نمازی بندے نو جنت دا لباس پہنا دے گا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے بندہ نماز پڑھدا اس دنیا تو چلا جائے گا، کل قیامت دے دن میدان محشر دے اندر اللہ انہوں سواری نصیب کر دے گا۔ لوگوں نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھدا دنیا تو چلا جائے، حوض کوثر دے میرے پیغمبر دے ہاتھ وچوں حوض دا جام نصیب ہو جائے گا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا اس دنیا تو جائے گا، قیامت والے دن اللہ ذوالجلال امدہ عمل نامہ امدے سجے ہاتھ وچ پکڑا دے گا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا دنیا تو جائے گا، اللہ پل صراط تو آسانی نال گزار دے گا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا دنیا تو جائے گا، اللہ ذوالجلال امدے گناہ معاف کر کے تے انہوں جنت دا محل عطا فرما دے گا۔ نمازی بن جا نمازی، اپنا تعلق اللہ دے گھر نال جوڑ لے، مسجد نال پیار پا لے۔ مینوں یاد آیا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے اندر تشریف فرما ہوندے، ماں جی عائشہ فرماندیاں نے آپ دیاں بیویاں بیٹھیاں ہوندیاں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں دے اندر تشریف فرما، گلاں باتاں ہو رہیاں نے، مجلس بڑی پیاری لگی ہے۔ لوگوں اس مجلس دا کیا کہنا، ایک تیرے پنڈ دے ڈیرے تے مجلس لگی ہے، ایک چوک دے اندر لوگ بیٹھے نے، وہ کیسی مجلس ہوئے گی جس مجلس دے اندر آمینہ دلال تشریف فرمانے، ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر گلہ باتا کر دے، ادھر معزن مسجد دے اندر آواز اذان دی بلند کر دائے، اللہ اکبر دا آواز بلند کر دیتا ہے، معزن اذان شروع کر دائے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا اماں جی فرماندیاں نے انج ساڈے کولو اٹھ کے چلے جاندے، اسی انج سمجھ دیا کہ جی میں نبی پاک دا ساڈے نال کوئی واسطہ ہی نہیں رہ گیا، اللہ دے نبی دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ اذان آواز کان وچ پئی ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دا آواز میرے تیرے آقا دے کان وچ پہ جاندا ہے، اللہ دے نبی مجلس چھڈی تے مسجد دے اندر آپ نماز واسطے تشریف لے آندے، حضرات اہل حدیث تدبی سن لے، دیوبندی بریلوی پائیے کوئی بھی کہلانے والا ہے، آپ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کار دے ویکھ لینا، آپ اذان سن دے اللہ دے گھر وچ آ جاندے، اج بھی مسجد دے اندر حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دا آواز بلند ہویا ہے، کوئی دکان تے بیٹھا ہے اپنی دکان چھڑ کے مسجد وچ جانا پسند نہیں کردا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دا آواز بلند ہویا ہے، کوئی ڈیرے تے بیٹھا ہے اپنا ڈیرہ چھڑ کے مسجد دے اندر جانا پسند نہیں کردا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دا آواز مسجد دے اندر بلند ہو جائے، کوئی میاں میرے بھائی اپنے دفتر اندر بیٹھا ہے، دفتر چھڑ کے جانا مسجد وچ پسند نہیں کردا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دا آواز
بند بلند ہو جائے کارخانہ چھڑ کے اللہ دے گھر دے اندر جانا پسند نہیں کردا ہے مسلمان دکان تے بیٹھن والا نہ ہندو کہلاندے دکان تے بیٹھن والا نہ سکھ کہلوا رہے ہیں دکان تے بیٹھن والا نہ یہودی عیسائی کہلواندے دکان تے بیٹھن والا ہے بھی مسلمان ہے بھی مسلمان دا بیٹا اور چاہی دا دیوے میرے تیرے پاک پیغمبر نے اذان سنی تے مسجد میں چلے گئے مینو تینو بھی چاہی دے اذان دا آواز کا نمدر پہ جائے سارے کام چھڑ گئے اللہ دی آواز دے بندہ مسجد دے اندر چلا جائے پھر پہچان ہو جائے اے بندہ مسلمان ہے اے نبی دا امتی کہلان والا ہے اللہ اللہ اما جی عائشہ فرمان دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر حضرات ذرا توجہ فرمانا اپنے دل اندر نماز دی پیار محبت بٹھا لے اما جی عائشہ فرمان دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی دی آخری ایام نے آخری وقت آپ بیمار ہو جاندے نے او تو تے تندرست مسجد دے اندر نہیں آندہ جوانے تے نماز پڑھنا پسند نہیں کردا میرے تیرے پاک پیغمبر اما جی فرما دیا نے اللہ دے نبی بیمار اتنے نے آپ نو بخار اتنا تیز چڑھے ہے انج پانی دا پیالہ کو رکھے ہے بار بار میرے پاک پیغمبر پیوں پیوں کے ہاتھ اپنے چہرے تے مار رہے نے مشکا پانی دیا اما جان فرمان دیا نے اللہ دے نبی نو ٹاپ وچ بٹھا کے 7 مشکم دا پانی بہایا گیا ہے آپ دا بخار ذرا ہلکا ہویا ہے تے آقا فرمان دے نے اے عائشہ پیاری ہے میرا دل کر دے میں مسجد دے اندر جا کے نماز پڑھ آواں اما جی عرضہ کر دیا نے اللہ دے نبی بخار اتنا ہے جسم کمزور ہو گیا ہے کس طرح مسجد دے اندر چل کے جاؤ گے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ جی چلیا نہیں جاندہ 2 صحابیوں نو بلا لو تے میں نو اپنے کندیاں دا سہارا دے گے مسجد دے اندر لے جاؤ تاکہ میں جماعت مسجد دے اندر با جماعت نماز پڑھ لاواں 2 صحابیوں نو بلایا جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر دے ایک سجے کھڑا ہو گیا ہے ایک صحابی کھبے کھڑا ہو گیا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا 2 صحابیاں دے کندیاں دا سہارا لے لے ہے آقا انج ترن لگ دینے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا ہے عائشہ اپنے نبی نو ویکھ دے صحیح اللہ دے نبی اتنی تکلیف اندر نے بھلا کنج چل کے مسجد وچ جان گے اما جان فرماندیاں نے میری نظرہ نبی پاک دے قدماں تے لگ جاندیاں نے صحابہ تر دینے اللہ دے نبی نے کندے اندر سہارا لیا ہے بیماری دی وجہ نال حضرات کمزوری دی وجہ نال اللہ دے نبی دے پیر جڑے میں انج کسیٹ دے جا رہے میں محبوب جتوں جتوں گزرے میں قدماں دے نشان پہ گئے نے آقا بیماری دے باوجود میرے آقا مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے نے امت نو سبق دے دیتا ہے نبی بیمار بھی ہے پھر بھی مسجد دے اندر جا کے اللہ دے نبی نماز پڑھ رہے نے اور دوستا تو تندرست ہو گئے تے مسجد دے اندر آکے نماز پڑھنا پسند نہیں کردا اس واسطے نماز ایک ایسی عبادت اے بیمار تے تدوی معاف نہیں اے مسافر تے تدوی معاف نہیں آہاں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اللہ نے فرمایا میرے محبوب انہوں کہہ دے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے
نماز پڑھ لے، تیرا بیٹھ کے نماز پڑھنا میں وہ بھی قبول کر لوں گا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا میرے بندے لیٹ کے پڑھ لے، تو نماز لیٹ کے پڑھ لے، میں تیری لیٹ کے نماز بھی قبول کر لوں گا۔ اے نہیں ہو سکتا کہ بندہ تندرست بھی ہوئے، بندہ ہوش حواس اندر ہوئے، نماز تو غافل ہو جائے، لیٹ کے پڑھے تے تد بھی قبول، کھڑا ہو کے پڑھے تے تد بھی قبول، بیٹھ کے پڑھے تے تد بھی قبول۔ اور جیڑا بد نصیب کھڑا بھی ہو سکتے، لیٹ بھی سکتے، بیٹھ بھی سکتے، وہ نماز پڑھتا ہی نہیں، وہ نماز دی پرواہ نہیں کرتا، سارا دن دکان تے کاروبار کرتا ہے، سارا دن کارخانے محنت مزدوری تے کرتا ہے، لیکن سارا دن دے اندر ایک گھنٹہ نماز واسطے وقت نہیں کرتا، انہیں پہچانیا نہیں، انہیں سمجھیا نہیں، اپنی زندگی دا مقصد انہیں دولت کمانا سمجھیا، اپنی زندگی دا مقصد کارخانہ چلانا سمجھیا، اپنی زندگی دا مقصد دکانداری چلانا سمجھیا، حالانکہ دکان چلانا تیری زندگی دا مقصد نہیں، کارخانہ چلانا تیری زندگی دا مقصد نہیں، ارے دفتر دی کرسی تے بیٹھ کے سارا دن گزار لینا تیری زندگی دا مقصد نہیں، اور تیری زندگی دا مقصد جس مالک نے، جس خالق نے تینوں پیدا کیتا ہے، جس مالک نے تینوں زندگی عطا کیتی ہے، اس رب کائنات نے مقصد بھی دسیا ہے کہ تیری آمد دا اصل مقصد کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور جن تے انسان اللہ نے فرمایا تینوں بنایا ہے تے میں اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ تینوں بنان دا مقصد کی ہے اللہ دی عبادت، اللہ نے اپنی عبادت واسطے حضرت انسان نو بنایا ہے، اگر تو عبادت نہ کرے تے اپنے مقصد وچ کامیاب ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین فرماندے نے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اور بے نماز دا انجام بہت برا ہوئے گا۔ رب العالمین نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا۔ حضرات ذرا توجہ فرما لینا نا، جنتی جنت دے اندر چلے گئے، جنتی جنت دے محلات اندر پہنچ گئے، بد نصیب جہنمی جہنم دے اندر پہنچ گئے، جہنم دی آگ تے جل دے پینے، جہنم دی آگ اندر سڑ دے جا رہنے۔ انہوں پوچھن والا آج جنتی سوال بے کر دے، یار میرے محلے اندر رہنے والا، میری بستی دے اندر رہنے والا، قبیلہ تیرا بھی قبیلہ میرا بھی، خاندان تیرا بھی خاندان میرا بھی، دکانداری تم ہی کردہ تے میں بھی کردہ، کارخانہ تم ہی چلاندہ تے میں بھی چلاندہ، دنیا دی زندگی تم بھی گزاری تے میں بھی گزاری، میں تے اللہ دی جنت وچ آ گیا۔ آج وجہ کی بنی ہے، کیڑا سبب بنے ہے، جس سبب دی وجہ نال آج تو جہنم دا بالن بن گیا ہے، جہنم دی آگ تے تینوں بٹھا دیتا گیا ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اس دن جہنمی جہنم وچ سڑ دانا، پتہ جواب کی دے گا، آکھے گا قالوا لم نک من المصلین
قالوا لم نکن من المصلین، میں جہنم دے اندر اس وجہ تو آیا کہ میں نماز نہیں سا پڑھدا، نماز نہ پڑھن دی وجہ نہ اج میں جہنم دا بالر بن گیا ہے۔ اور لوگوں نماز ایک ایسی عبادت ہے، بندہ نماز نہیں پڑھدا۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر اگر کوئی چور چوری کرے، چور تو نفرت ہے وے، اگر کوئی جناب شرابی شراب پیوے اندے تو نفرت کر دے، اگر کوئی جوے باز جوا کھیلدا ہے اندے تو نفرت کر دے، اگر کسی نے اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہے، رشتے دا متلاشی ہے، نوجوان دی پن چھاڑ کرے گا، اے نوجوان کدرے شراب تے نہیں پیندا، اے نوجوان کدرے جوا تے نہیں کھیلدا، میں بیٹی دا رشتہ کرنا ہے، اے نوجوان کدرے پتنگ بازی تے نہیں کردا، اے نوجوان کدرے رشوت تے نہیں لیندا، اے نوجوان کدرے تاش تے زندگی اپنی برباد تے نہیں کردا۔ او اے تحقیق کرنا ہے بیٹی دے رشتے دے انتخاب دے موقع گے، اے چور نہ ہوئے، اے ڈاکو نہ ہوئے، اے بدماش نہ ہوئے، اے زانی نہ ہوئے۔ آئے بد نصیبی اور مسلمان ہو کے کدی توے نہیں پہچان کی تھی کہ جن دے نال میں بیٹی دے رشتے دا انتخاب کرن لگیا، اے مسلمان بھی ہے کہ نہیں، اے نمازی بھی ہے کہ نہیں، اے تہجد گزار بھی ہے کہ نہیں، قرآن دی تلاوت کرن والا بھی ہے کہ نہیں، اور مسلمان بھی ہے۔ کدی یہ بھی پہچان کرے اگر چور نو دین واسطے بیٹی تو تیار نہیں ہوندا، اور میرے برادر اور کسے شرابی نو بیٹی دین واسطے تو تیار نہیں ہوندا، بے نماز نو بیٹی دا رشتہ دین واسطے کس طرح تیار ہو جانے کدی سوچ دے لیا کر۔ اور بے نماز نبی پاک نے فرمایا جیڑا بے نماز ہے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ وہ تمگا اہل حدیثی تا لگا لے اور ریبر اہل حدیثی تا لگائے، دیوبندی کہلائے، بریلوی کہلائے، اگر نمازی نہیں پیغمبر نے فتوہ لگایا ہے بے نماز بندہ مسلمان ہو سکتا۔ اوے مسلمان دی پہچان کر کہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں پانچ نمازہ اللہ نے نمازہ پانچ فرض فرمایا کنیا پانچ نمازہ۔ آج کہیں کہہ دینے جناب اس جوان نے فجر دی نماز پڑھی ہے، انہیں رات عشاء دی نماز پڑھ لی ہے، چلو کوئی تے پڑھی ہے نہ کوئی گل نہیں، او نانا یہ سب تو وڈا مجرم ہے، اے تے بے نماز بندے تو بھی گندہ بندہ ہے، کیوں انہیں اللہ دے قانونوں اللہ دے نظام نو بدلے آئے۔ رب نے نمازاں پانچ فرض کی دیا نے، اے کون بندہ ہے جیڑا اپنی مرضی دے نال پنجا فرض نمازاں وچوں ایک پڑھ دے یا دو پڑھ لیندہ ہے، دو پڑھے یا تین پڑھ لے، حتیٰ کہ چار پڑھ دے تے پنجویں نہیں پڑھ دا، انہوں چوندہ بھی کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیوں انہیں اللہ دے قانون بدلایا۔ اور لوگوں نمازہ پانچ نمازہ پڑھیں گا فائدہ مل جائے گا، اگر پانچ نمازہ نہیں پڑھدا اپنی مرضی نہ نہیں پڑھدا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگوں نماز بھی پڑھنی ہے، با جماعت نماز پڑھنی ہے، تیری مرضی نہیں اسلام اندر، دین اندر مرضی مولوی دی نہیں، دین اندر مرضی حاجی دی نہیں، دین اندر مرضی کسے وڈیرے دی نہیں، لوگوں دین اندر اگر نظام چل رہے، اللہ دا قانون چل رہے، پیغمبر دا فرمان چل رہے، میرے آقا نے فرمایا جان بوجھ کے اگر بندہ کوئی با جماعت نماز نہیں
پڑھدا ان دی نماز بھی اللہ قبول نہیں کردا او نبینا صحابی نبینا میرے آقا دے کول آیا آگے کہن لگی اللہ دے نبی میں اکھاں تو نبینا میں نو لے کے آن والا مسجد دے اندر کوئی نہیں رستے دے اندر کنڈے رستے دے اندر نالیاں اللہ دے نبی جی میرے واسطے اجازت ہوئے میں گھر اندر نماز پڑھ لواں فرض نماز محبوبہ میں گھر اندر ادا کر لواں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او آنے والے اکھا تو نبی نے ان دا عذر بھی ہے وے آقا نے فرمایا میں نو یہ تے دسنا کنا نال اذان دی آواز سننا ہے آمدہ محبوبہ اذان دی آواز سننا نبی پاک نے فرمایا اگر اذان سن لے تے پھر تو گھر وچ فرض نماز پڑھ سکدا پاویں نبی نہیں ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا میرے آقا نے فرمایا میرا دل کرد ہے اذان ہو جائے تکبیر ہو جائے میں مصلی تے کسے شخص نو کھڑا کر دے وا او جماعت کراوے تے میں اونا کرانو جا کے اگ لا کے ساڑ دے وا او لوگوں کیڑا نبی کہہ رہے آئے جس نبی دی زبانوں دشمن واسطے بد دعا نہ نکلے جس پیغمبر دی زبانوں دشمن واسطے سخت الفاظ نہ نکلن لیکن بے نماز واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا میرا دل کر دے اذان ہو جائے تکبیر ہو جائے میں مصلی تے کسے شخص نو کھڑا کر دے وا میں انہا کرانو آگ لا کے ساڑ دے وا جیڑے جماعت میں جا کے نماز نہیں پڑھ دے با جماعت نماز نہیں پڑھ رہے او 10 جیڑا با جماعت آگے نماز نہ پڑھے میرا نبی کہے میرا دل کرتا ہے میں انہا دے گھرانو آگ لا کے سن دے وا اور اس پیغمبر دا کی حال ہے جیڑا شخص نماز پڑھتا ہی نہیں نماز دے پیڑے نہیں جاندہ اس بد نصیب دا انجام کی ہوئے گا رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ نَارَضَنْ ذِكْرِ وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا فرمایا جیڑا میرے ذکر تو منہ پھیردا ہے میں اللہ ان دی دنیا دی معیشت نو تنگ کر دیواں گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى فرمایا قیامت دے دل میں انہوں انیا کر کے نبینا کر کے اٹھاواں گا حضرات نماز اللہ دی عبادت ہے نماز اللہ دا ذکر ہے جو نماز نہ پڑھے اللہ ان دی معیشت نو تنگ کر دے وے جو نماز نہ پڑھے اللہ قیامت نو اس نو نبی نیا کر دے جو نماز نہ پڑھے اللہ قیامت نو انو انیا کر کے اٹھا لے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں جیڑا جان بجھ کے ایک عصر دی نماز چھڑ دیندہ ہے اور پنجے نمازہ چھڑنے والوں نبی پاک نے فرمایا جیڑا جان بجھ کے ایک عصر دی نماز چھڑتا ہے وہ سمجھ لے ان دا مال تباہ ہو گیا اہل و عیال تباہ ہو گیا آج تیرے پنڈ دے اندر تیرے قبیلے اندر اگر کوئی فوت ہو جائے کسی دا بیٹا فوت ہو جائے تعزیت کرنا ہے کسی دا مال لٹیا جائے تعزیت کرنا ہے اور مسلمان کسی دی نماز رہ جائے ان دے گھر جا کے کدی تو افسوس کیتا ہوئے کہ یار تیری فجر دی نماز رہ گئی ہے تیری ظہر دی آج نماز رہ گئی بڑا افسوس ہے تیری عصر دی نماز رہ گئی تیری مغرب دی نماز رہ گئی بڑا افسوس ہے مسلمان دا بیٹا سے تیری شادی آج نماز رہ
لگ گئی. نبی پاک نے فرمایا اور جن نے جان بوجھ کے عصر دی نماز چھڑ دی تھی امدی سمجھ لے ان دا اہل و عیال ان دا مال تباہ و برباد ہو گیا. پیغمبر نے فرمایا جن دی عصر دی ایک نماز رہ جائے جان بوجھ کے عصر دی نماز دا وقت ضائع کر دیتا ان دے جتنے پچھلے اعمال نے اللہ سارے برباد کر دے گا. ایک نماز چھڑے تیرے اعمال برباد ہو جائے. پیغمبر نے فرمایا آخری بات سن لے. نبی پاک نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا جو نماز نہیں پڑھتا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ بے نماز نو قیامت والے دن قارون کافر نال فرعون کافر نال حمان کافر نال ابی بن کافر نال ابی بن خلف کافر دے نال بے نماز بندیاں نو اللہ انہا کافران دے نال جہنم وچ داخل کرے گا. اور لوگوں جیڑا بندہ چاہتا ہے میں قارون دے نال قیامت نو جہنم وچ جاواں اور نہ نماز پڑھے. جیڑا چاہتا ہے میں فرعون دے نال قیامت نو جہنم دی آگ وچ چلا جاواں اور نہ نماز پڑھے. جیڑا فرعون ابی بن خلف دے نال جہنم وچ جانا پسند کرتا ہے اور نہ نماز پڑھے. اور کون پسند کرتا ہے تیرے محلے دے اندر تیرا ہمسایہ کوئی برا آ جائے اور برے ہمسائے دے نال تو زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا. وہ بڑا بد نصیب بندہ وہ بڑا قسمت دا ماریا بندہ جیڑا ہے پسند کرتا ہے میں کروں جو اللہ دا باغی ہے اللہ دا نافرمان ہے جو نبی دا دشمن ہے. نبی دے دشمن دے نال کون پسند کر دے میں جہنم دی آگ میں چلا جاوا. اور لوگوں اگر چاہتے ہو قیامت نو اللہ صدیق دا ساتھ نصیب کر دے اگر چاہتے ہو قیامت نو اللہ فاروق اعظم دا ساتھ نصیب کر دے عثمان و علی دا اللہ ساتھ نصیب کر دے پھر نمازی بن جا. نمازی بن کے دنیا تو جائے گا اللہ نیکو کارام دے نال جنت دا تینو مہمان بنائے گا. اگر بے نماز رہ کے دنیا تو جائے گا قبر وچ مار پہ جائے گی. بے نماز رہ کے اس دنیا تو جائے گا کل قیامت نو جہنم دیا آگ دیا لاٹا تیرے دماغ وچوں نکلن گیا. دماغ وچوں آگ دے شولے نکلن گے. بے نماز دے کنہ دے وچوں آگ دے شولے نکلن گے. بے نماز دیا اکھاں دے وچوں آگ دیا لاٹا نکل جا اور تو دنیا دی آگ دے برداشت نہ کر سکیا. کل قیامت نو اے جہنم دی آگ کس طرح برداشت کرے گا. صدا تو اس دنیا تے نہیں رہنا آخر موت آنی ہے. اگر تینو نبی نال سچا پیار ہے پیغمبر دے صحابہ نال تینو سچا پیار ہے اللہ دی قسم ہے میرے نبی دا کوئی صحابی میرے پیغمبر دا کوئی جانثار میرے پیغمبر دا کوئی یار ایسا نہیں وقا سکتا اور جن نے کلمہ میرے محمد دا پڑھیا ہوئے اور بے نماز بھی ہوئے اور صحابی نہیں جن نے کلمہ پڑھ کے نماز نہ پڑھی ہوئے. کوئی صحابی بے نمازی نظر آ سکتا نہیں آ سکتا. انہاں تے تلوار آپ دے سامنے کلمہ پڑھیا نیزی آپ دے سامنے لوگوں کلمہ پڑھیا اور تلوار آپ دیا چھاوا تھلے تینو نماز پڑھ دے نظر آن تے میرے نبی دے صحابہ نظر آن. رب العالمین نے تائیدے فرمایا محمد رسول اللہ والذین ماہو اشداہو علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. انہاں صحابہ دے
سجدے پہ کے اللہ دا فضل تلاش کیتا نبی دے صحابہ قیام وچ کھلو کے اللہ دا فضل تلاش کیتا نبی دے صحابہ رب اندر رکوع اندر جا کے اللہ دا فضل تلاش کیتا اور صحابہ دی عظمت دا کیا کہنا رب اگے صحابہ سجدے کرتے رہے اینا پیشانیاں دے سجدے دے نشان پہ رب نے اونا صحابہ دے نشانہ نو اپنا قرآن بنا چھڑیا ہے اس واسطے بھائیو زندگی ہر شخص دی بڑی تیزی نال گزر رہی ہے کی پتا ہے پٹوی بول بولدا ہے دجا بول بھی زبان وچوں نکلے کہ موت دا پیغام پہلے آ جائے نبی پاک اپنے بارے ایویں نہیں سن فرماندے میرے صحابہ میں نماز پڑھنا سجے پاسے سلام پھیرنا میں محمد نو نہیں پتا کھبے پاسے پھیریا جائے گا کہ موت دا پیغام آ جائے گا اس واسطے بھائیو موت میرے تیرے اتنی قریب ہے جس دولت واسطے دن رات انسان محنت کردا ہے اور لقمہ محنت مشقت دا کمایا کسے شخص نو نہیں پتا وہ کھانا بھی رب نصیب اندر کرے کہ نہ کرے سارا دن دی مزدوری کر کے لقمہ پالیا تیار ہویا گھر والی یا ماں بیٹی بہن نے لقمہ کھانے دا تیار کر دیتا ہے اے نوجوان ہے اس نے لقمہ توڑ کے اپنے منہ وچ پایا حضرات لقمہ منہ وچ پا کے اس نو چبانا شروع کر دیتا اس مالک دی قسم ہے منہ وچ گیا لقمہ اپنے دندہ وچ رکھ کے چبایا لقمہ کسے شخص نو پتا نہیں دندہ دے وچ چبایا ہویا لقمہ بھی میرے حلق تو تھلے جاندہ ہے کہ موت پہلے آ جاندی ہے آخری وقت ہوندہ ہے باپے نے پانی منگیا بیٹا تڑپ اٹھدا ہے چمچی پانی دی لے کے اپنے باپ دے منہ وچ پاندا ہے ادھر منہ وچ چمچی پاندا ہے ادھر اللہ دے منہ نو بند کر دیندا ہے ویشا دے ویندیا باپ دی وراش وچوں پانی باہر نکل جاندا ہے اج باپ دی موت وے کے بیٹے دی اکھا وچوں آنسو نکل گئے اللہ آخری ویلے میرے باپ نے پانی منگیا سی پر بیٹے نو کی پتا ہے یہ پانی دا کوٹ بھی اللہ نے حلق تو تھلے جان دینا ہے کہ نہیں اس واسطے بھائیو جس دنیا واسطے اسی اپنی قبر برباد کر رہے ہاں جس دنیا واسطے اپنی آخرت برباد کر رہے ہاں یہ دنیا کسے نال وفا نہیں کرے گی دنیا دار بڑے بڑے دنیا چھڑ گئے خالی ہاتھ اس دنیا تو چلے گئے میرے بھائی میں ابتدا وچ عرض کیتا سی کہ جدوں بھی کسے پروگرام میں جائے خطیب ہے یا عوام ہے یہ یاد رکھ لے جلسہ کرن والا ہوئے یا جلسہ سن والا ہوئے اگر 5 وقت دا نمازی نہیں میرا واز برباد ہے بیکار ہے اگر تو 5 وقت دی نماز نہیں پڑھدا تیرا واز سننا بھی بیکار ہے رات خدا دی قسمیں تو واز نہ سنے عشاء دی نماز پڑھ کے جماعت نال فوراں تو بستر تے سو جائے اور تیرے دل دی نیت ہوئے کہ اللہ میں فجر دی نماز با جماعت اٹھ کے پڑھ لوا میرے محبوب نے فرمایا عشاء دی نماز پڑھ کے اپنے بستر تے سونے والا اللہ اس نو اتنا اجر دے گا کہ جس طرح رات اللہ دے سامنے عبادت کردہ رہا ہے حالانکہ ستا ہے بستر تے لیکن نیت ٹھیک ہے اے نہیں کہ رات واز کیتا اور جاندیا توڑدیا بیگم نو کیا میں جلسے تو تھک کے آواں تے میں نو اٹھانا نہیں جنہیں اے کیا وہ برباد ہو گیا بیڑا غرق ہو گیا اوے نہیں بلکہ کہنا چاہیے میں رات واپس آواں
میں لیٹ بھی ہو جاوا تھک جاوا تیری ڈیوٹی ہے فجر دی نماز دے وقت میں انہوں جگایا جائے پھر مزہ کیسا پھر کیسا سما میری واعظ اندر بھی اور تیرے سنن اندر بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عشاء دی نماز پڑھ کے سو جائے فجر دی نماز با جماعت پڑھ لے انہوں اس طرح ہے جمیں ساری رات اللہ دی عبادت وچ گزار چڑی ہے اللہ میں نے تو انہوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اتنی دیر جنی دیر ساڑی نماز جنازہ نہ ہو جائے انی دیر سانو اللہ ہمت تے طاقت دے اسی تیرے دربار وچ آکے 5 وقت نماز پڑھ دے رہیے اللہ عمل دی توفیق فرمائے جن دوست احباب نے اجدہ پروگرام کروائے ہے اللہ انہاں نوجوانہ دی انہاں بزرگاں دی محنت اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے اللہ ساڑا سب دا خاتمہ ایمان پہ فرمائے قیامت نو اللہ ساڑے مبید ہتھو حوض کوثر دے جام نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین